سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے، نہ گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بولے الزامات کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ حکومت وقت نے فوج کو الیکشن کرانے کی ذمہ داری سونپی، فوج نے پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے الیکشن کرائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو شک ہے تو متعلقہ اداروں کے پاس جائے۔ مولانا کے راولپنڈی کی طرف مارچ کے سوال پر جواب میں میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پی ڈی ایم کے راولپنڈی آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اور اگر وہ پنڈی آئے تو چائے پانی پلائیں گے۔ تو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیٹ از آل آئی وڈ لائک ٹو سے۔ یہاں آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، دیر از نو سچ تھنگ۔ میں نے جس طرح کہا کہ ہم وی وانٹ ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ اینڈ وی آر آؤٹ آف اٹ۔ الیکشنز کی بات کی جاتی ہے، پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا، پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے۔ آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ۔ وی ہیو آور ہینڈز فل اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ ایز آئی سیڈ وی ہیو اسٹیڈ دا کورس، وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ۔ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، وی آر ناٹ ورڈ۔ اور مرال الحمدللہ مرال بھرپور طریقے سے، بہترین مرال ہے پوری فوج کا اور شہداء کی فیملیز کا بھی۔ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر اف ایٹ آل وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جس قسم کے میں نے پہلے بھی کہا کہ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا ان کی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے۔ دشمن قوتیں ہمیں تقسیم کرنے اور ناکام کرنے میں مصروف ہیں۔ امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں۔ بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی منظم دہشت گرد تنظیم موجود نہیں، جبکہ افغانستان میں داعش موجود ہے جسے را کی حمایت حاصل ہے۔ بدقلدم دہشت گرد تنظیموں ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود ریاست، تمام قومی اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے اہم پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ان مشکلات کا بھرپور مقابلہ کیا۔ پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ ہندوستان کے مذموم عزائم ہوں یا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، خطرات اندرونی ہوں یا بیرونی، ہم نے ہمیشہ ایویڈنس اور حقائق کے ذریعے ان کی نشاندہی بھی کی اور کامیابی سے مقابلہ بھی کیا۔ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں ہے، جبکہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر 2013 میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے۔ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک ڈوسیئر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے وزٹ کریں گے کوئٹہ۔ عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں۔ لاہور میں بجلی کی ڈیمانڈ 2450 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے۔ لیسکو کو 900 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لیسکو نے چھوٹی اور بڑی صنعت کی بجلی ایک بار پھر معطل کر دی ہے۔
اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد سپرا بتائے گا ڈیمانڈ اور سپلائی میں کتنا فرق آ رہا ہے اور لیسکو اس مینیج کرنے کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ جی بالکل، یہ جو پاکستان میں جو بجلی کا بحران اور بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد ابھی تک سسٹم کو مستحکم نہیں پتا۔ لاہور الیکٹرسٹی کمپنی کی جب بات کی جائے تو نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے 1500 میگا واٹ ان کو بجلی دی جا رہی ہے، جبکہ 37 سیکٹر کو بند کرنے کے باوجود جو گھریلو سطح پر جو بجلی استعمال ہو رہی ہے وہ ڈیمانڈ 2450 میگا واٹ پہنچ چکی ہے۔ اس طرح 900 میگا واٹ کا شارٹ فال ہونے کی وجہ سے نہ صرف شہری بلکہ مضافات کے علاقوں میں تو 12 سے 15 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ شہری علاقوں کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب لوڈ بڑھ جاتا ہے اور سسٹم کو چلانا جو ہے مشکل ہوتا ہے تو اس وقت غیر اعلانیہ طور پر 11 kV فیڈرز کو بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن لیسکو کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صنعت کو اس وقت تک بند رکھا جائے گا تب تک جنریشن بڑھتی نہیں ہے اور نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے ان کو مزید کوٹا نہیں مل جاتا۔ گزشتہ شب 12 بجے صنعت کو بجلی بحال کی گئی تھی، لیکن آج 11 سے 12 کے دوران جب کمرشل مارکیٹس اور دیگر دفاتر کھولے تو ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد سپرا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بجلی بلیک آؤٹ کے بعد بھی مختلف شہروں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام پاور ڈویژن کے مطابق بجلی شارٹ فال 2500 سے 3000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس کیانی بتائے گا اب تک کے معاملات کیا ہیں اور صورتحال کو معمول پر آنے میں مزید کتنا وقت درکار ہوگا ابھی؟ جی بالکل، یہ اتنی ہی فگر بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 3000 میگا واٹ تک جو ہے وہ شارٹ فال جو ہے پہنچ چکا تھا، لیکن اب چونکہ ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو یہ تقریباً جو ہے 2500 اب بھی موجود ہے۔ لیکن جو وزارت توانائی جو حکام ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سسٹم مکمل طور پر بحال ہونے میں صبح تک کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جتنی بھی جو 10 تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوڈ مینجمنٹ کروائی جا رہی ہے بیسیکلی NPCC کی طرف سے، اور اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 سے 4 گھنٹے تک کا مختلف دورانیہ ہے لوڈ شیڈنگ کا۔ ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ جو ان کے جو اربن اور جو رورل ایریاز ہیں ان میں مختلف اوقات میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جس سے عوام جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیوکلیئر اور جو کول کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ٹھیک ہے، ابھی تک مکمل طور پر پاور جنریشن سٹارٹ نہیں ہو سکی ہے۔ بہت شکریہ اویس کیانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور سکھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں اس سے بھی زیادہ بری صورتحال ہے۔ امداد وزار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ امداد وزار بتائے گا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے شہری اور دیہی علاقوں میں؟ جی بالکل، شہری علاقوں میں یہاں کیٹیگری اور مرحلے وار جو ہے وہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں 10 گھنٹوں سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ یہ جو سالہ پٹ ہے، پنواکل ہے، کندرا ہے، بچل شامیانی، باگڑچی، گوسڑچی، ان علاقوں میں زیادہ تر لوڈ شیڈنگ ہے، جبکہ جو شہری علاقے ہیں یہاں پر لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے کی جا رہی ہے۔ جو دیہی علاقوں کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح بھی ہے کہ اگر لنک اتر جاتی ہے تو 4-4 ٹھیک ہے امداد وزار، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ حیدرآباد میں سردی میں بھی 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر کیا صورتحال ہے علی حمزہ سے جان لیتے ہیں۔ علی حمزہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ بدستور جاری ہے، شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں بھی اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ حیض کو انتظامیہ سے اگر بات کی جائے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ کوئی شارٹ فال نہیں ہے، جبکہ شہریوں کی معاملات زندگی سخت متاثر ہو جاتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کاروباری اوقات مقرر کم ہونے کے بعد لوڈ شیڈنگ کم ہونی چاہیے، لیکن کاروباری طبقہ بھی اس لیے پریشان ہے کہ جب بازار جلدی بند ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جس سے نہ صرف معاملات زندگی متاثر ہوتی ہیں بلکہ کاروباری طبقہ بھی کافی متاثر ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو بجلی کا جھٹکا لگ گیا۔ نیپرا نے بجلی 1 روپے 6 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ قیمت میں اضافہ اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ صارفین پر 8 ارب 40 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ادھر مردان میں کرپشن، محکمانہ کوتاہی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 17 افسران اور اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ فارغ ہونے والے اہلکاروں میں 2 سب انسپیکٹر، 2 ہیڈ کانسٹیبل اور 13 کانسٹیبل شامل ہیں۔ تفصیلات جانیں گے منظور حسین سے۔ منظور حسین بتائیے گا۔ منظور حسین، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے کے حوالے سے۔
मंजूर हुसैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मर्दान में करप्शन, महकमाना कोताही और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस 17 अफसरान और एहलकारों को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। फारिग होने वाले एहलकारों में 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल शामिल है। मंजूर हुसैन से मजीद तफसीलात जानते हैं। मंजूर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। का अमल जारी है। इस हवाले से डीपीओ मर्दान ने आज जो है करप्शन, महकमाना कोताही और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की है और 17 पुलिस अफसरान और एहलकार नौकरी से फारिग कर दिए हैं। फारिग होने वाले में 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल शामिल है। इस हवाले से डॉक्टर जाहिद डीपीओ मर्दान ने कहा कि कार्रवाई शहरों की शिकायत और इंक्वायरियों के बाद अमल में लाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन, कोताही और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस एहलकारों के खिलाफ मुहकमाना कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम का अहवाल आपको बताएं। कराची में सर्दी के डेरे बरकरार है। साइबेरियन हवाओं ने शहर पर राज कायम कर लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज तक यूं ही मौसम यकबस्ता रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे मानिया शकील से। मानिया शकील, बताइएगा मौसम की सूरत हाल क्या है और क्या बताना है महकमा मौसमियात का मजीद? कराची का मौसम औसम है बड़ा, क्योंकि हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है। साइबेरियन हवाओं का राज है। गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि साइबेरियन हवाओं ने कराची में डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त भी अगर हवा की रफ्तार की बात करें तकरीबन 5 से 7 नॉटिकल माइल है, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से यही इंकारा जाहिर किए जा रहे हैं कि आने वाले चंद दिन साइबेरियन हवाएं यूं ही कराची में अपना राज जमाए रखेंगी। साथ साथ रात के औकात में मजीद जो है हवाओं की रफ्तार है वो तेज हो जाएगी। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के औकात में तो कमाल ही हो गया, क्योंकि 6 डिग्री कराची का दर्जा हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तकरीबन 23, 22 और 21 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का दर्जा हरारत है। तो कराची में ठंडी हवाएं भी हैं, साथ साथ दर्जा हरारत में भी कमी हो रही है, लेकिन साथ साथ मौसम खुश भी हो गया क्योंकि हवा में नमी का तनासुब आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है मानिया शकील, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट के टिकट्स के लिए पीटीआई के रहनुमाओं में रस्साकशी शुरू हो गई। कई मौवनीन खुसूसी, मुशीरान और पार्टी रहनुमाओं ने लॉबिंग शुरू कर दी है। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, पार्लिमानी बोर्ड का भी तश्कील होना है, लेकिन उससे पहले ही जो पीटीआई जो रहनुमा है वो मुतारिक हो गए हैं। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं इस वक्त जो इजाज़ चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, डॉक्टर जरका, महमूद मौलवी समेत जो है अब्दुल रज़ाक दाऊद उसमें शामिल हैं, सैफुल्लाह नियाजी समेत दीगर जो ऐसे लोग हैं पीटीआई के जो मुतारिक हो गए, उन्होंने अपनी लॉबी स्टार्ट कर दी है। इसके साथ वफाकी वुज़रा अपने जो रिश्तेदारों को भी एकोमोडेट कराने के लिए मुतारिक हो गए हैं। जो केपीके से जो परवेज़ खटक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आज भी एक जाने वाले जो वफाकी वज़ीर हैं उनके यहाँ एक अहम मुलाकात थी, जिसमें जो सीनियर वुज़रा जो हैं वो उसमें शामिल थे। तो लॉबी इस वक्त लॉबिंग स्टार्ट हो चुकी है। पार्लिमानी बोर्ड जो है वो तश्कील होना है। उसके बाद जो फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। बहुत शुक्रिया वैस कियानी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म मौवन खुसूसी बराह एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नवाज शरीफ आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से निकाला गया। नवाज शरीफ ने झूठ बोला, असासे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाई। उन्हें वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को कह दिया है। वापस लाने के लिए हमने उनकी डिपोटेशन के लिए भी कहा हुआ है बरतानवी हुकूमत को, और एक्स्ट्रेडिशन को भी परसू कर रहे हैं। ये 2 डिफरेंट लीगल मैकेनिज़्म हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है और उनको बिल्कुल वापस लाने के लिए उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। और ये इनको ये नहीं है कि इनका भी ट्रायल चलना है, डिटर्मिनेशन होनी है। ये सज़ा याफ्ता हैं और इस वक्त इनको वापस लाने का मुतालबा जो है वो खुद सबसे बड़ा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। तो इसलिए इनके केस में काफ़ी जान है। पनामा का जो केस था वो अदालत उज़्मा में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला। उसके बाद उस केस के नतीजे में नवाज शरीफ साहब बददियानत और झूठे करार पाए गए, उनको उम्र नाअहल कर दिया गया। करप्शन से मुतल्लिक मुकदमात भेजे गए और फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से भी उन मुकदमात में उनको सज़ा हो गई। और इस पर रद्द-ए-अमल दिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने, जिनका कहना है कि अब शहजाद अकबर और इमरान खान के इश्तिहारी होने का वक्त है। हमारा वक्त गुजर गया, अब इनका वक्त आने वाला है। जब कौम के सामने इनके जराम की फहरिस्त आएगी तो इन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए, अब तो ये शहजाद अकबर साहब और इमरान खान साहब के इश्तिहारी डिक्लेयर होने का वक्त है। हमारा वक्त गुजर गया, अब इनका वक्त आने वाला है।
اور جب قوم کے سامنے ان کے جرائم کی فہرست آئے گی، ان کو کرۂ ارض پہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، چونکہ یہ اپنے آپ کو فرشتے کہتے رہے ہیں، اور فرشتہ کہہ کے انہوں نے جس طرح پاکستان کو لوٹا ہے، جس طرح پاکستان کے مافیاز کی سرپرستی کی ہے، جس طرح پاکستان کے قومی مفادات کا سودا کیا ہے، جب اس کی تفصیلات قوم کے سامنے آئیں گی، یقین کیجئے کہ یہ کرۂ ارض پہ اپنا منہ نہیں چھپا سکیں گے۔ یہ ضمنی انتخابات میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون بھرپور حصہ بھی لے گی اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی، اور یہ ضمنی الیکشن اس حکومت کے خلاف انشاءاللہ تعالی ریفرینڈم ثابت ہوں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے چیئرمین علی خان جدون نے ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اقدامات پر علی خان جدون کی کاوشوں کو سراہا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو فون کیا اور ان کے والد کی وفات پر اظہار تعزیت کیا، جبکہ چودھری شجاعت حسین اور رکن قومی اسمبلی مونس الہی نے بھی سابق ڈپٹی اسپیکر حاجی نواز کھوکھر کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد کے مطابق 15 جنوری تک جاری رہنے والی پولیو مہم کے لیے 746 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اس مہم کے دوران 2,46,000 سے زائد بچوں کو پولیو اور وائٹامن کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ شیخوپورہ کے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے ٹریننگ کالج میں سرور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا گیا۔ آئی جی موٹر وے ڈاکٹر سید کلیم امام نے گورنر پنجاب اور دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ شیخوپورہ کی کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کی جانب سے انتظامی امور میں نمایاں تبدیلی لانے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ موٹر وے ٹریننگ کالج کی تعمیر و ترقی اور تزئین و آرائش کے لیے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے، جس کی بدولت کالج میں تربیت حاصل کرنے والے پولیس اہلکاروں کو بہترین سہولیات میسر آ سکیں گی۔ میڈیکل کے طلبہ نے سندھ اسمبلی کے باہر 1 گھنٹہ علامتی دھرنا دیا۔ طلبہ نے سندھ اسمبلی کا گیٹ نمبر 1 بند کر دیا۔ سول سوسائٹی کی جانب سے طلبہ کو جوس پلا کر دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ میڈیکل کے طلبہ سندھ اسمبلی کے باہر سراپا احتجاج تھے۔ 1 گھنٹے تک علامتی دھرنا دیا گیا۔ طلبہ نے سندھ اسمبلی کا گیٹ نمبر 1 بند کر دیا۔ سول سوسائٹی کی جانب سے طلبہ کو جوس پلا کر یہ دھرنا ختم کروا دیا گیا۔ کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ گیس نہ آنے سے خواتین لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئیں۔ اسی بارے میں سمین نواز کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گیس تو آتی نہیں لیکن بل باقاعدگی سے آتے ہیں، ایسا کہنا ہے کراچی کے علاقے موسیٰ کالونی کے رہائشیوں کا، جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے دوچار ہیں۔ گیس کا اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، آپ یقین نہیں کریں، شیر شام گئے اور یہ جو ادھر ہے نا یہ گیس کمپنی، ادھر بھی گئے ہم لوگ، کوئی سنتا نہیں، بولتے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بھائی تمہارے بس میں کیا ہے؟ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس کی عدم فراہمی کے باعث سلنڈر استعمال کرتے ہیں یا ہوٹلوں سے کھانا خریدنا پڑتا ہے۔ دونوں صورتوں میں بوجھ غریب کی جیب پر آتا ہے۔ کمرشل سیکٹر میں گیس کی بندش کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں گھریلو صارفین کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ہمراہ سمین نواز، 24 نیوز، کراچی۔ آل کراچی انڈسٹریل فورم نے گیس بحران کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہرا دیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری گیس پریشر بہتر کرے، بصورت دیگر سوئی صدرن کے دفتر کے سامنے احتجاج ہوگا۔ گیس کی عدم فراہمی پر کراچی کے 7 انڈسٹری زونز نے پریس کانفرنس کی۔ کراچی انڈسٹریل فورم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سال میں 3 ماہ نجی بجلی گھروں کو گیس سپلائی کا معاہدہ نہیں ہے، لیکن گیس کی قیمت بڑھاتے وقت اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ گیس مسلسل ملتی رہے گی۔ RLG امپورٹ کی گئی، اس کی بیسس پہ ایکسپورٹرز کے ٹیرف بڑھوا دیے گئے کہ جی آپ بھی اس پر جو نارمل انڈسٹری کا ریٹ ہے اس کے برابر تقریباً اس کو لے کے آ گئے کہ وہاں سے اس پہ کر لیں، اور یہ سب اسی بیسس پہ ہوا کہ انڈسٹری کو ان انٹرپٹڈ گیس کی سپلائی دی جائے گی، جب ایک طرح سے ایگریمنٹ ہوا تھا۔ پچھلے سالوں کی بھی یہ پریکٹس نہیں تھی، اس سال اچانک سے آ کے اس طریقے سے بند کر دینا، کیا آپ کے خیال میں یہ بات مناسب ہے؟ کراچی انڈسٹریل فورم نے گیس بحران کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو قرار دے دیا اور کہا کہ اگر مشیر پیٹرولیم کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تو مسئلہ کم ہونے کے بجائے اگلے سال تک حل نہیں ہوگا۔
ندیم بابر نے ہمیں پچھلے 4 میں سے یہ تو بولتے رہے گیس نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی، لیکن جو منگوانی تھی وہ کیوں نہیں منگوائی گئی؟ ہم ہٹانے کا مطالبہ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ان کو ہٹا دیا اگلے سال تک جو آئے گا وہ بولے گا مجھے تو نہیں پتا تھا پچھلے سال کیا ہوا تھا۔ کراچی انڈسٹریل فورم نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر گیس پریشر بہتر کرنے اور نجی بجلی گھروں کو گیس کی فوری بحال کرنے کا اعلان کرے۔ اگر مطالبات نہ مانے تو سوئی صدر گیس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔